یہ اللہ کے ماننے والوں کے نام کی طاقت ہے، خود رب کے نام میں کیا طاقت ہو۔ سینگوں کا بہت ہزاروں سالوں سے جادو کے لیے سینگوں کا استعمال ہزاروں سالوں سے ہے۔ انہوں نے زندگیاں برباد کر دی تھی بے شمار لوگوں کی۔ ان کی اصل میں بہت بڑی لائبریری ہے، جہاں میں بیٹھا تھا تو میں ایسی جیسی اس کو آگ میں بھون رہے ہیں، بظاہر کوئی آگ نہیں ہوتی تھی، میں عامل نہیں، نہ میرے پاس کوئی پتہ ہے کہ میاں صاحب جانور مر گئے، یہ مر گیا، بیوی مر گئی، بڑا بھائی تھا وہ مر گیا، بڑے بھائی کی بیوی مر گئی، بڑے بھائی کا ایک بیٹی مر گئی، اتنی موتیں جانوروں کی، انسانوں کی تباہی ہو گئی۔ کہنے لگے میں نے قدر بنایا، بہترین بنایا، 3 سوٹ بنائے، 1 سوٹ زائد بنایا کہ میری طرف سے ہوگا۔ اس بندے نے اصحاب کہف کے جو نام پڑھے نا، اور تیرے پیچھے کوئی سائیں دا ہاتھ ہے، تیرے پیچھے کوئی سائیں کا ہاتھ ہے، کسی بڑے کا ہاتھ ہے، پتا کون ہے؟ کہا میں خاموش ہو گیا، بتایا اور کہا یہ پڑھ، ناپاک رہے اور پیشاب شرط ہے ان کھوپڑیوں کے اندر کر۔ اور کئی عرصہ تک میں ان کے اندر پیشاب کرتا رہا، اس کے بعد وہ پیشاب سے بالکل تربتر ہو گئیں، تو اس کے بعد اس نے کہا کہ بس اسے اب کوری ہنڈیا میں ڈال، اور کوری ہنڈیا میں ڈال کے اس کو سامنے رکھ کے یہ عمل پڑھ۔ مجھے ایک صاحب نے اپنا واقعہ سنایا، ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں بات ایسی چلی اصحاب کہف کے نام پہ، تو اس نے مجھے بتایا کہ فلاں آدمی آپ ملے ہیں؟ میں کہ ملا نہیں ہوں، سنا ہے۔ کہا میرے ساتھ اس کا واسطہ پڑا ہے، کہ اس نے سارا سنا ہے۔ ان کی اصل میں بہت بڑی لائبریری ہے، جہاں میں بیٹھا تھا تو میں ان کی کتابیں دیکھنے گیا، کتابوں کا ذوق ہے پرانا، تو وہ اس طرح تذکرہ ہوا۔ وہ کیا کرتا تھا، اب آپ غور سے سنیں، مرغی لے لیتا تھا، زندہ مرغی، ایک سینگ ادھر گاڑ دیتا تھا مٹی میں، ایک ادھر، اس کی ایک ٹانگ ادھر باندھ دیتا تھا، ایک ٹانگ ادھر باندھ دیتا تھا، مرغی کی ایک ٹانگ، اور اس پہ پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ مرغی اس کے پڑھنے سے پڑپڑاتی تھی، ایسی جیسی اس کو آگ میں بھون رہے ہیں، بظاہر کوئی آگ نہیں ہوتی تھی، پڑپڑاتی تھی، چیختی تھی، اور وہ پڑھتا رہتا تھا، کالے منتر پڑھتا رہتا تھا، پڑھتا رہتا تھا، پڑھتا، حتیٰ کہ مرغی کا بدن پھٹ جاتا تھا اور مر جاتی تھی۔ اتار کے وہ سینگ نکالتا تھا، ان کی مٹی صاف کر کے اپنے پاس رکھ لیتا تھا، اور مرغی کو اٹھا کے وہ کہتا تھا کہیں کتوں کے سامنے پھینک دو۔ حیرت انگیز بات ہے، اس کو کتے نہیں کھاتے تھے، اس کو بلی نہیں کھاتی تھی، اس کو جانور نہیں کھاتے تھے۔ میں کئی لوگوں کو بعض اوقات کہتا ہوں کہ اپنے بدن کے تن کے کپڑے کے اوپر، اپنے بدن کے کپڑے کے اوپر بڑا گوشت گائے کا 1.25 کلو چیل کووں پرندوں کو ڈالو، پرندے نہیں کھاتے۔ میرے پاس اس کے واقعات ہیں، وہ نہیں کھاتے پرندے، پرندے ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ اللہ نے ان میں زبان نہیں دی پر شعور مکمل دیا۔ پرندوں کو ڈال دو، کتوں کو ڈال دو، نہیں کھاتے تھے۔ اور ہوتا کیا تھا، جس بندے کے لیے وہ یہ جادو کرتا تھا، جس بندے کے لیے وہ جادو کرتا تھا، اس بندے کا پیٹ پھول جاتا تھا، ایک دم میں بیماری آتی تھی۔ پیسے لیتا تھا، اتنے پیسے لوں گا، یا 1 بیگھہ زمین کا لوں گا، 1 ایکڑ زمین کا لوں گا، اتنی گائیں، اتنی فلاں فلاں لوں گا، پہلے میرے نام کرو، پہلے میرے نام کرو، پھر ہوگا۔ مجھے اس کا پتہ ایسے ہے کہ بہت سے ڈسے ہوئے لوگ، یعنی ان کے والدین، ان کے بڑے، میرے پاس کیس آئے، ایک کیس کچھ عرصہ پہلے بھی آیا، بندے کا پیٹ پھول گیا، اس کی بیماری، اس کی تکلیف، اور پھر اس کے پیٹ میں تکلیف ہوئی، بہت شدید درد ہوا،
پھر اس کے بعد اس کی ٹانگیں پھولنا شروع ہو گئیں، پھول کے ٹانگیں پھیلنا شروع ہو گئیں، آپس میں یوں ہو گئیں، پھیلنا شروع ہو گئے. جیسے نا انسان ٹانگیں کھول کے کھڑا ہوتا ہے، اس طرح اس کی ٹانگیں پھیلنا شروع ہو گئی. پھیلتے پھیلتے پھر اس کا ایک دم پیٹ پھٹا اور مر گیا. ادھر وہ پھٹا، مرغی پھٹی، ادھر اس کا پیٹ پھٹا اور مر گیا. اور وہ کہتا تھا کہ آپ کا بندہ ہے، اس کو مارنا ہے، ٹھیک ہے مار دیں گے، اتنے پیسے لوں گا. اور وہ صرف ان 2 سینگوں سے کام لیتا تھا، 2 سینگ گاڑ دیتا تھا. اور اس کے پاس سارا نظام تباہی کا تھا. وہ کہتا تھا آبادی وغیرہ مجھ سے نہیں ہے، آپ کہیں 2 دل مل جائیں، آپ کہیں روٹھے آپس میں جو ہے وہ یہ ہو جائے، آپ کہیں دکان چل جائے. انہوں نے کہا مجھے تو تباہی بتا، کسی کو تباہ کرنا ہے، کسی کا کاروبار باندھنا ہے، کسی کا کاروبار ختم کرنا ہے، کسی کا دل باندھنا ہے، کسی کا جسم باندھنا ہے، کسی کے رشتے باندھنے ہیں، کسی کی صحت باندھنی ہے. اب تو یہ بات کر مجھ سے. اور وہ سارا یہی کرتا تھا. ہر پیر کو اس کے ذوق کے مل جایا کرتے ہیں، اس کے ذوق کے بندے مل جاتے ہیں، سب کو مل جاتے ہیں. اس کا توڑ کوئی نہیں کر سکتا تھا. یہ بھی عجیب بات بتاؤں، مجھ سے وہ صاحب کہنے لگے جن کی میں بڑے ذمہ دار ہیں، لائبریری ہے جن کی، تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں عامل نہیں، نہ میرے پاس کوئی پتہ ہے، کتابوں کا ذوق ہے مجھے. کہا میں کتابیں پڑھتے پڑھتے اصحاب کہف کے ناموں کے تذکرے، بڑی بڑی ہستیوں کے نام کے ساتھ انہوں نے آزمایا، انہوں نے پڑھا، انہوں نے اجازت دی، انہوں نے یہ فرمایا. اصحاب کہف کی عظمتیں، ان کے نام کی تاثیر، ان کے نام کی طاقت، ان کے نام کے کمالات، ان کے نام کی برکات، یہ میں نے پڑھی ہوئی تھی. ایک صاحب میرے پاس تھے، اس سال کے بعد آتے تھے میرے پاس اور مجھے کھدر بنا کے دے جاتے تھے، ہاتھ کا بنا ہوا کھدر. سال کے بعد آتے تھے، چند سوٹ دے جاتے تھے، پیسے لے جاتے تھے، میرے لیے پورا سال کھدر بناتے تھے، ہاتھ کے بنا ہوا کھدر. ابھی بھی میرے پاس 2-3 سوٹ ہیں ہاتھ کے بنے ہوئے کھدر کے. بندہ تھا بیچارہ، فوت ہو گیا، وہ بناتا تھا ہاتھ کے بنے ہوئے کھدر، ہاتھ کا. تو کہا ایک دفعہ میرے پاس آیا تو اس کی حالت بہت ابتر تھی، بہت حالت خراب تھی. رو پڑا کہ میاں صاحب جانور مر گئے، یہ مر گیا، بیوی مر گئی، بڑا بھائی تھا وہ مر گیا، بڑے بھائی کی بیوی مر گئی، بڑے بھائی کا ایک بیٹی مر گئی، اتنی موتیں جانوروں کی، انسانوں کی، تباہی ہو گئی، بربادی ہو گئی. تو یہ صاحب کہنے لگے کیوں ہوئی، کس وجہ سے ہوئی؟ اللہ کی تقدیر. انہوں نے کہا اللہ کی تقدیر ہے تو اس میں کوئی تدبیر بھی ہے. وہ کیسے؟ کہا تدبیر یہ ہے کہ میرے پاس وہ بندہ آیا تو اس نے کہا تو بہت اچھا سنا ہے، کھدر بناتا ہے، بڑا ملائم کھدر بناتا ہے، تو مجھے کھدر کے سوٹ بنا دے. تو مجھے پتا تھا کہ یہ بندہ خطرناک ہے، اگر میں نے نہ بنا دیے مجھے برباد کر دے گا. تو کہنے لگے میں نے کھدر بنایا، بہترین بنایا، 3 سوٹ بنائے، 1 سوٹ زائد بنایا کہ میری طرف سے ہوگا. جب میں کھدر لے کر گیا تو دیکھ کے کہنے لگا ٹھیک ہے جاؤ. میں کہ جی میں غریب آدمی ہوں، کوئی پیسے؟ کہنے لگا مجھ سے پیسے مانگتا ہے، یہ دیکھ شکر کر میں نے تیرا کھدر قبول کر لیا. میں کہ جی 3-4 مہینے لگے ہیں، میری تو روزی یہی ہے، ایک ایک تار بناتا ہوں، ایک ایک دھاگا بناتا ہوں، ایک ایک روئی لاتا ہوں، پھر اس کو کاٹتا ہوں چرخے پہ، پھر اس کی دھاریں بنا کے محنت کرتا ہوں. تو کہا بگڑ گیا. کہا میں تجھے ہفتے تک اس کے پیسے بھجوا دوں گا. پر اس نے جس انداز سے بات کی مجھے پتا چلا کہ ہفتے تک اس کی طرف سے میرے اوپر وار آئیں گے، بربادی آئے گی. کہا بس
ہفتے سے پہلے پہلے میرے گھر کے اندر یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور آج مہینوں ہو گئے ہیں، ختم ہو گیا میرا سب کچھ، برباد ہو گیا۔ اور وہ چیلنج سے کہتے ہیں کوئی ہے تو ہے، کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ کہا ہمارا علاقے کا پٹواری ہے، بڑا دبنگ آدمی ہے، اس سے بڑے ذمہ دار ڈرتے ہیں، پٹواری بھی اس سے ڈرتا ہے، ایس ایچ او بھی اس سے ڈرتا ہے، فلاں بھی اس سے ڈرتا ہے، یوں بھی اس سے ڈرتا ہے، سارے ڈرتے ہیں، برباد کر دے گا۔ تو میاں صاحب کہنے لگے، وہ جو لائبریری والے اللہ والے کہنے لگے، پتہ نہیں میرے دل میں خیال آیا، کہنے لگا میں نے کتابوں میں پڑھا تو ہے کہ اصحاب کہف کے نام، کیوں نہ میں اس کو اصحاب کہف کے نام لکھ کے دے دوں اور اس کے کہوں تو پڑھتا رہے، اور جو بھی کھا پی اس پہ پڑھ، گھر والوں کو اس کو پڑھتا رہے۔ میں نے اصحاب کہف کے نام لکھ کے دے دیے، یملیخا، مکسلمینا، کشفت الطب یونس، ازرافت یونس، کشافت یونس، یوانس بوس وقلبہم کتمیر۔ کہنے لگے کہ میں بس اس کو لکھ کے دے دیا، کتاب اٹھائی، یاد تھی، کتاب میں سے نام دیکھے، لکھ کے دے دیا، اور میں نے کہا اس کو تو بہت پڑھ۔ ان پڑھ آدمی تھا، اس نے گھر والوں کو دیا، خود بیچارے نے یاد کیا، جس لہجے میں یاد کیا۔ کہنے لگا میاں صاحب بڑا جادوگر ہے، وہ دیکھو سنگ ہے اس کے پاس ہرن کے، اور وہ ہرن کے سینگوں سے ایسا عمل کرتا ہے، میں ان قریب ہرن کے سینگوں کا عمل لا رہا ہوں، سینگ آ گئے ہیں میرے پاس، انجمن غافلان اسلام میرے ساتھ ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کی غفلت کے پردے ہٹا دے۔ وہ سینگ آ گئے ہیں میرے پاس، بہت سارے سینگ ہیں ہرن کے، اگر ہرن کے سینگوں سے جادو ہوتا ہے تو ٹوٹتا بھی وہی ہے پھر۔ ہاں انشاءاللہ ان قریب میں وہ عمل لا رہا ہوں، ہرن کے سینگ بہت سارے، بڑے مہنگے اور قیمتی میں نے لیے ہیں، بہت مہنگے اور قیمتی۔ تو کیا اس کے پاس سینگ ہے؟ کوئی بات نہیں، سینگ ہے تو اس کے سینگوں پہ اس نے کہا جی بڑے انہوں نے چیلنج کیا، جو اس کا مقابلے پہ آتا ہے وہ خود کوئی اس کا جادو ایسا ہے کہ الٹا اس پہ پڑتا ہے اور وہ برباد ہو جاتا ہے۔ کہا کہ میں کوئی تھا تو نہیں، پر مجھے یقین، جتنے میں نے اصحاب کہف کے تذکرے پڑھے تھے، واقعات پڑھے تھے، ان کے ناموں کی تاثیر پڑھی تھی، ان کے ناموں کا کمال پڑھا تھا، اور ان کے ناموں کا انعام اور برکت، کہا مجھے یقین تھا کہ اس ظالم کے جادو کا علاج یہی ہے، کالا کلوا کالی رات، کالا بھیجوں ساری رات، یہ اس کے منتر کا پہلا حصہ تھا۔ مجھے پورا منتر آتا ہے جو وہ پڑھتا تھا، یہ اس کے منتر کا پورا منتر مجھے آتا ہے، پورا منتر۔ اور اس منتر کو میرے حضرت نے مجھے فرمایا تھا تجھے منتر بھی آنے چاہیے، کیوں؟ یہ چیزیں سامنے ہوں گی تو ان کا رد ہوگا۔ دیکھو شر کا پتہ ہوگا تو خیر کی پتہ چلے گا کہ خیر اسے کہتے ہیں۔ فرعون نہ ہو تو موسیٰ کی عظمت کیسے ہو؟ اب وہ بیچارہ تھا تو دیوانہ پر یقین والا تھا۔ میاں صاحب کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ اس ظالم کو یا موت دے دے یا ہدایت دے دے، اگر ہدایت نہیں لکھی تو اللہ اس کا جادو اس کے اوپر پلٹا دے اور اس کو برباد کر دے، اور اللہ اگر اس کی پیشانی میں ہدایت لکھی ہے تو پھر اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے۔ اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں ہم کسی کی تباہی نہ مانگے، اگر اس نے زمین کو تنگ کر دیا ہے، اب اس کا زمین کے اوپر رہنا بہتر نہیں، زمین کے نیچے رہنا بہتر ہے، تو پھر اس طرح دعا مانگو کہ اللہ اگر اس کے تو نے حق میں ہدایت لکھی ہے تو اللہ ہدایت دے دے، اگر اس کے حق میں ہدایت نہیں لکھی
وَأُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، وہ جانور نہیں، قرآن کہتا ہے جانوروں سے بدتر ہے۔ پھر مولا اس کی تدبیریں، جب میں نے ایک درس میں یاد ہے پچھلے سے پچھلے غالباً درس میں ایک بات کہی تھی، اے اللہ اس کی تدبیریں اسی پہ لوٹا دے، اس کی تدبیریں اسی پہ لوٹا دے۔ تو کہنے لگے کہ بس میں نے جو ہے وہ میرے جی میں آئے میں بھی پڑھوں۔ اس بندے نے اصحاب کہف کے جو نام پڑھے نا، اس کا جادو کہاں تھا؟ وہ تو مکڑی کا جالا تھا، ایک جھاڑو سے ختم، اور اللہ کے نام میں طاقت۔ اور یہ اللہ کا نام نہیں، اللہ کے نام کے، اللہ کے ماننے والوں کے نام ہے۔ سوچیں، یہ اللہ کے ماننے والوں کے نام کی طاقت ہے، خود رب کے نام میں کیا طاقت ہوگی، اور اللہ کے نام میں کیا تاثیر ہوگی، اور اللہ کے نام میں کیا کمال ہے۔ کہنے لگے میں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نام کی طاقت ہے، اللہ کے نام کی قوت ہے۔ وہ کھدر بننے والا بندہ کہنے لگا، مجھے میاں صاحب نے بتایا، کہنے لگا کہ چند دنوں کے بعد نا میرے پاس آیا وہ جادوگر، چارپائیاں بننے والا، سینگوں والا، میرے پاس آیا، جادوگر میرے پاس آیا، اور مجھ سے آ کے کہنے لگا کتنے پیسے ہیں تیرے؟ میں نے کہا جی میرے اتنے بنتے ہیں۔ آپ پیسے دیے اور چلا گیا، کچھ نہیں بات کہی، میں نے پیسے لے لیے۔ پر مجھے تو میاں صاحب نے سبق دیا تھا نا، میاں صاحب کتابوں والے، انہوں نے سبق دیا تھا، میں تو سبق پڑھتا رہا۔ کر 2 دن کے بعد پھر آیا، کہنے لگا پیسے پورے ہیں، خوش تو راضی ہے، خوش ہے؟ تو اندر تو آگ لگی تھی نا، کچھ لگی تھی اندر۔ کہا پیسے پورے ہیں آپ نے؟ کہہ رہے نہیں اور لے لیں۔ میں کہا نہیں جی میرے پیسے اتنے ہیں، مجھے خوف تھا کہ پیسے زیادہ لوں گا کہیں ظالم کچھ کر نہ دے، میرا تو کچھ پہلے بھی اس نے میرا سب کچھ کیا، سب کچھ ختم کر دیا، مزید نہ کر دے، میں نے تو اس سے ڈسا ہوا ہوں۔ میں نے کہا نہیں پورے ہیں۔ کہنے نہیں زبردستی دے کے چلا گیا۔ کہا کہ مجھے احساس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ظالم، میں تو سبق اپنا پڑھ رہا تھا، دن رات پڑھ رہا تھا، میرا گھر گھر کا بچہ پڑھ رہا تھا، اور مجھے سبق یاد ہو گیا۔ کہا کہ اگلے دن پھر آیا، کہنے لگے تو کیا کرتا ہے؟ کہ میں تو غریب آدمی ہوں، میں یہ قدر بناتا ہوں، دھاگا بناتا ہوں سارا دن۔ تو کیا پڑھتا ہے؟ اور جب اس نے کہا نا کیا پڑھتا ہے، خاموش ہو گیا۔ میں جی اللہ کرتا ہوں، اللہ کرتا ہوں۔ میں نے اب جھوٹ تو نہ بولوں گا، اللہ کرتا ہوں، میں اللہ کرتا ہوں۔ کہا نہیں، تجھے کوئی بندہ ملا ہے، اور تیرے، اس نے جو لفظ استعمال کیا، کہا تیرے کو کوئی سائی ملے اور تیرے پیچھے کوئی سائی دا ہاتھ ہے، تیرے پیچھے کوئی سائی کا ہاتھ ہے، کسی بڑے کا ہاتھ ہے، بتا کون ہے؟ کہا میں خاموش ہو گیا۔ مجھے غصے میں آ کے کہنے لگا جو کر رہا ہے اس سے باز آ جا، ورنہ تجھے وہ تڑپاؤں گا کہ ابھی تو نے کچھ نقشے نہیں دیکھے۔ تیری گھر میں میتوں کے لاشیں ہوں گے، ڈھیر ہوں گے، اور دفن کی جگہ نہیں ہوگے، اور تجھے برباد کر لوں گا، چھوڑ دے جو پڑھنا۔ میاں صاحب کہنے لگے ہانپتا کامتا بیچارہ میرے پاس آیا کہ ایسے آیا تھا، پیسے دے گیا، ایسے آیا پھر مزید پیسے دے گیا، اب آیا اب کہتا ہے کہ تیرے پیچھے کسی سائیں کا ہاتھ ہے۔ اب میں کیا کروں؟ میاں صاحب کہنے لگے تکڑا تھی، یعنی طاقتور ہو، لگتا ہے خالی ہو گیا ہے، اور تیرے جو الفاظ دیے ہیں ان کی طاقت مضبوط ہو گئی ہے، اور پڑھ، کچھ نہیں کر سکتا، اب صرف یہ بس باتیں ہیں اس کی، کچھ بھی نہیں کر سکتا، پڑھ ذرا پڑھ، اب دبا کے پڑھ۔ کہا کہ انہوں نے، میاں صاحب کہنے لگے میں نے اسے ایسی تسلی دی، توجہ دی، اور مجھے یقین ہو گیا کہ ایسا بندہ بھی ہل سکتا ہے، ایسا بندہ بھی ہل سکتا ہے۔ تو کہا کہ میں نے پھر اس کو بتایا، میں نے بھی خود پڑھنا شروع کیا، اس نے بھی پڑھنا شروع کیا، پھر آیا، آتے ہی پاؤں پڑ گیا،
माफ कर दे, तेरे पास कुछ है, मेरा सब अमल सल्ब हो गया है, मेरे सींग हैं बेकार हो गए हैं, मैं जिसके लिए करता हूं उल्टा मेरे ऊपर पड़ता है, मेरी 2 मौतें वाक़ हो चुकी हैं और मैं बर्बाद हो गया हूं, मेरे दिन रात सुकून नहीं है, जितने बंदों को मैंने मारा है रात आके सारे मुझे मारते हैं। और उसका कहा मुझे दिखाए, बकायदा निशान दिखाए, बदन पे दाग थे, नील थे, निशान थे, मुझे बंदे आके मारते हैं, बदन पे नील पड़े हुए थे, कि माफ कर दे मुझे। ताकि उस इतना रोया, इतनी माफी मांगी, मुझे तरस आ गया। मैंने कहा भाई मैं तो कुछ नहीं हूं, वो मियाँ साहब हैं, उन्होंने मुझे बताया था। पढ़ क्या बताया था? कहने बताऊंगा नहीं, तुझे ले चलता हूं। कहा मुझे ले चल। मियाँ साहब आए, कहने लगे मेरे पास आया ना। मैं कहा चुप करके बता पढ़ता क्या था? उन्होंने कहा ये पढ़ता और ये मैंने इसका जो है मैंने चिल्ला काटा है, अमल किया था। 7 कुत्ते की खोपड़ियां, कुत्ते मैंने रूढ़ियों से इकट्ठे किए थे, मर जाते हैं, उसकी खोपड़ियां इकट्ठी की थी और मैंने 7 कुत्ते की खोपड़ियां इकट्ठी की थी। पर कुत्ते की खोपड़ियों के अंदर रोजाना हर खोपड़ी में पेशाब करता था, हर खोपड़ी में पेशाब करता था, क्योंकि अल्लाह वाले इल्म के लिए, इल्म कुरानी के लिए जितना पाकीज़ा रहेंगे उतना उसकी तासीर बढ़ेगी, और काली दुनिया के लिए और काले जादू के लिए और काले रोगों के लिए जितना नापाक रहेंगे उतना उसकी तासीर बढ़ेगी। कहा कि तू पढ़ता क्या है? कि मैं ये करता हूं, खोपड़ियों का अमल है। कैसे मिला तुझे? कहा कि मैंने असल में एक बंदे की चारपाई बनाई थी, तो उसने मुझे कहा कि चारपाई ना पहले डिजाइन बनते थे। हमारी अम्मा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ एक माई होती थी बुढ़िया, मैंने उसको खुद देखा है। अम्मा ने फरमाया कि मुझे मासी ऐसी चारपाई, जुल्म की इंतहा है, कराची से लफ्ज मासी घर की नौकरानियों के लिए आ गया, ये कराची से आया है, मासी घर की नौकरानी के लिए आ गया। मासी तो खाला होती थी, आज भी है। मासी मुझे ऐसी चारपाई बना दे जिस पे डिजाइन हो कि गाय है और बंदा बैठा गाय को दो रहा है। कहते हाँ बना दूंगी, और उसने वो डिजाइन चारपाई पे बनाया। अनपढ़ माई, कमाल चारपाइयां बनाने वाली। कहा मुझे एक बंदे ने कहा ये नमूना बना दे, मैं नमूना बनाया तो खुश हो गया। कहा कि तुझे फिर आज देखता हूं तो दुनिया में तू ही होगा और जो करेगा करेगा, तो ऐसा कर कुत्ते की 7 खोपड़ियां इकट्ठी करके ले आ, बस तेरा काम इतना है। कहां से मिलेंगी? कह रही है रूढ़ियों में मिलेंगी ना, मेरे तक कोई कुत्ते को मार दे, मार के उसको दफन कर दे, मिट्टी खोपड़ी खा जाएगी, खोपड़ी ले आ। और कहा कि फिर वो मुझे उसने ये अमल बताया और कहा ये पढ़, नापाक रहे और पेशाब शर्त है इन खोपड़ियों के अंदर कर। और कई अरसा तक मैं उनके अंदर पेशाब करता रहा। उसके बाद वो पेशाब से बिल्कुल तरबतर हो गई, तो उसके बाद उसने कहा कि बस इसे अब कोरी हंडिया में डाल, और कोरी हंडिया में डाल के इसको सामने रख के ये अमल पढ़ बस। और फिर ये जो तेरे सींग हैं, 2 सींग दिए उसने मंगवाए, कर ये सींग हैं, वो जो वही सींग थे उसके, क्या नाम है वो, उस वाले चारपाई वाले। कहा बस ये सींग है, ये अमल तू इस कहे इन सींगों में मुंतकिल हो गया, बस अब सींगों को गाड़ेगा, जो होगा वो करता जाएगा। और कहा वो सींग फिर ऐसे थे और ये इस तरह था। माफ कर दे, खत्म हो गया। तो कहा वो हंडिया ले आ। कहा वो हंडिया ले आया, देखा तो उसमें कुत्ते की खोपड़ियां थी, बदबू थी, गंदी। कहा ये क्या है? कहने लगे मैं रोज इसी हंडिया के अंदर पेशाब करता हूं, छोटा पेशाब रोज इसी हंडिया के अंदर करता हूं, पखाना नहीं पेशाब, रोज इसी हंडिया के अंदर करता हूं कि कुत्ते की खोपड़ियां हंडिया के अंदर तरबतर रहे, पेशाब में क्या रहे? तरबतर रहे, और इनके अंदर पेशाब इतना हो कि ये पेशाब में तैरती रहे। मैं रोज पेशाब इसी में करता हूं। कुदरत का निजाम देखे, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास।
کہا کہ وہ عمل میں نے لکھ لیا جو اس نے کہا، سارا بتاتا گیا، لکھ لیا۔ لکھنے کے بعد میں نے کہا توبہ کر لے۔ کہا کہ کوئی لگتا یہ ہے اللہ نے اس کی زندگی میں توبہ لکھی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بالش رہ جاتے ہیں جہنم سے، اللہ کوئی ایسا ان کے لیے نظام بناتا ہے ہدایت کا کہ اللہ ان کو جہنم سے کھینچ کے جہنم سے اور جنت میں، اور فرمایا بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو جنت میں جانے کے لیے ایک بالش رہ جاتے ہیں، پر فطری طور پہ شقی بدبخت ہوتے ہیں، شقی ہوتے ہیں، اور وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ اس نے توبہ کی، تو کہنے لگے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کون سی چیز؟ اسے بتائیے، آپ بتا سکتے؟ میں ہاں بتا دیتا ہوں، میں نے اسے اصحاب کہف کے نام بتائے ہیں۔ اب تو اگر چاہتا یہ ہے کہ تیرے اوپر جو وبال ہے ختم ہو، اصحاب کہف کے نام پڑھ، اصحاب کہف کو اعمال کا ہدیہ دے، نفل، تسبیح، درود، قرآن پڑھتے ہیں ان کا ہدیہ دے، کوئی پیسے کسی مستحق ضرورت مند کی خدمت کر ان کو ہدیہ دے، کوئی کھانا کسی مستحقین غربا کو کھلا اس کا ہدیہ اصحاب کہف کو دے، کوئی مالی صدقہ کر، کسی کی خدمت کر اس کا ہدیہ اصحاب کہف کو دے۔ عمل تیرا طاقتور ہوگا، عمل تیرا تیز ہوگا، عمل میں تاثیر ہوگی، عمل میں کمال ہوگا۔ کہا کہ میں نے اسے بتایا کہ ایسا کر۔ کہا کہ اس نے ایسا کرنا شروع کر دیا، اور ایک وقت ایسا آیا، ایک وقت اس کا ایسا آیا، اللہ نے جو اس کو بدلا۔ ایک وقت آیا، مجھے میاں صاحب نے بتایا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ روزانہ 5,000، 10,000، 20,000 درود پڑھتا تھا، 100 نفل پڑھتا تھا۔